وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے ماٹے سمندر ہے اور جس کی متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا و شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسولوں کی رسالت کا اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قلوب کی تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطینوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانہ گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و کاسر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کی فصیح و بلیغوں کا زباندانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک لیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلال بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھوڑ ٹھوڑ کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھوڑ ٹھوڑ کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں پر ہوگا جہاں آخری آیت پہ پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔